لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم. میرے لیے انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور منصفین کرام اور عزیز طلباء بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا عنوان ہے عظمت والدین. والدین کا انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. کون سا صاحب عقل ان کی قدر و منزلت اور ان کی عظمت سے واقف نہیں؟ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا ربی فی رضا الوالد. کائنات کے لوگوں، زمین پر جس کا اب اس سے راضی، سن لو عرش پر رب بھی اس سے راضی. اور ماں کے بارے فرمایا، ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت میرے ماؤں کے قدموں کے نیچے بچھا دی. اب آئیے قرآن مقدس کا انداز دیکھیے ماں کی عظمت کو کیسے بیان کرتا ہے. فرمایا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. قرآن کریم نے رحم مادر سے لے کر مراحل پیدائش تک ماں کے احسانات کو بیان کیا، اور پھر والوالدات یرضعن اولادہن کہہ کر تیرے بچپن میں کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ کیا. ذرا اندازہ کیجئے یہ ماں کا ہی مقام ہے کہ جس چادر کو مزمل و مدثر کا لقب ملا، خود کملی والی نے حلیمہ سعدیہ کے لیے اسے بچھا دیا. ماں کا اس سے بڑھ کر مقام کیا بیان ہو سکتا ہے کہ صحابی بننے سے روک کر اویس کرنی کو ماں کی خدمت پر مامور کر دیا. اور وہ جو قصاب بازار میں دکان لگایا کرتا تھا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ماں کی خدمت کرنے کی بنا پر جنت میں ان کا ساتھی بنا دیا گیا. ارے ماں کی عظمت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے پیغمبر کی بیویوں کو قیامت تک آنے والے مومنین کی ماں قرار دے دیا گیا. قرآن پاک نے باپ کے بھی کئی انداز بیان کیے. آئیے ذرا سنیے پہلا انداز. فرمایا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا. اس انداز میں قرآن حکیم والد کا اپنی اولاد کو تنبیہ کرنے کا انداز بتا رہے ہیں. دوسرا انداز، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ. یہ قرآن حکیم کا انداز ہے کہ والد کا اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے. تیسرا انداز سنیے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب کئی مدتوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات جناب یعقوب علیہ السلام سے ہوئی تو عرض کیا، ابا جی ہم جنت میں بھی تو مل سکتے تھے نا، پھر آپ دنیا میں میرے لیے اتنا کیوں روئے؟ امام غازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، میرے بیٹے مجھے
مجھے تیری جدائی کا غم نہیں تھا بلکہ مجھے تیرے عقیدہ کی فکر تھی کہ کہیں میرا بیٹا انبیاء والے مشن سے نہ ہٹ گیا ہو. اس لیے والدین کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ اپنی اولاد کے عقیدے پر توجہ خصوصی دی جائے. اور ان دونوں کے بارے میں حدیث پاک میں کملی والے نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، اگر چاہے تو ان کی خدمت کر کے تو جنت دنیا میں ہی کما لے، اور اگر چاہے تو ان کی نافرمانی کر کے اپنے لیے اپنی اخروی زندگی کو برباد کر لے. اور کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بڑے بڑے گناہ آپ نے گنوائے ان میں سب سے پہلا فرمایا الکبائر الاشراک باللہ. نمبر 2 حقوق الوالدین. اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی نافرمانی کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ والدین کی نافرمانی کو قرار دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولا والدین زیادتی کریں، والدین میرے حقوق چھین لیں. پروردگار عالم نے آگے سے جواب یہ دیا اگر تیرے والدین تجھ پر زیادتی بھی کریں تو پھر میرے ابراہیم کی طرح یا آبا کی کہہ کے پکار، یا آبا کی سے تجھے ہٹنا نہیں. اگر تو اس پر عمل کرتا رہا پھر میں نے ابراہیم کو ایسا فرما بردار بیٹا عطا کیا کہ چھری اس کی گردن پر ہے لیکن اس کے باوجود یا آبا تفعل ما تؤمر کہہ رہا ہے. میں بھی تجھے ایسا ہی فرما بردار اولاد دوں گا اگر تو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں کرے گا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آئے گا. اب والدین کی ہر بات ماننے کے بارے میں قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا. جب اتنے حقوق ان کے بیان کیے گئے ہمیں کیا حکم ملا؟ پروردگار عالم نے فرمایا انشکر لی ولی والدی، اور میرا شکر گزار بھی بندہ بن، اپنے والدین کا بھی بن. اور واقفز لہما جناح الذل پہ عمل کر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہتا ہے. اور اگر تیری والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر اپنی زبان پر رب اغفر لی ولی والدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب کہتا ہے. ان کی ہر بات مان، لیکن ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. اگر وہ دونوں یہ کہیں کہ اس پروردگار کے ساتھ بغاوت کر، اب ان کی اس بات کو نہیں ماننا، باقی ان کی ہر بات دنیاوی معاملات میں مانتا ہے. نہ پروردگار کو ناراض کر کے والدین کو خوش نہیں کیا جا سکتا. والدین کو راضی کا دنیا کے ہر معاملے میں اگر میری نافرمانی کا کہیں تو پھر مجھے راضی رکھنا، ان کو ناراض کر دینا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں والدین کا فرما بردار بیٹا بنا.